گفتگوئے برسگاں، یعنی کتوں کے بارے کوئی بات ہو جائے۔ تحریر و آواز ارشد محمود خان، اسکاٹ لینڈ۔ مولانا روم سے لے کر شیکسپیئر، کیٹس اور ورڈزورتھ سے لے کر پیبلو نواردا، وارث شاہ اور میاں محمد بخش سے لے کر سچل سرمست، مست توکلی سے لے کر گوئٹے، اقبال اور بلے شاہ سے لے کر رسول حمزہ توف اور فیض تک، اگر دنیا اپنے شاعروں کو مانا اور سنا کرتی تو آج اس حال میں نہ ہوتی جس میں مبتلا ہے۔ صحیح معنوں میں آج تک یہ دنیا اپنے آپ کو جان پائی نہ اپنے رب کو، نہ دوستوں کو سمجھ پائی نہ دشمن کو، نہ نفس کی پہچان ہوئی، نہ روح کے قفس کے بھید سے آشنا ہو سکی، نہ اعمال کو سمجھ پائی نہ عبادتوں کی روح کو، نہ تکبر کی تلوار سے بچ پائی نہ عجز پہ حاوی غرور سے، نہ لوبھ اور لالچ کی طرف بڑھتے قدم روک پائی، نہ شعبدہ بازی اور دکھاوے سے گریز کر پائی۔ اپنی کھوج ہی رب کی کھوج ہے۔ انسان اپنے نفس کو پالے، اپنے آپ کو پالے تو اپنے رب کو پا لیتا ہے، اور جو خود کو نہیں پہچان پاتا وہ ساری عمر لوبھ، لالچ اور طمع کی گلیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، سکون سے عاری سر پٹکتا رہتا ہے۔ جی ہاں جناب، آج ہم فطرت سگ یعنی خدا تعالیٰ کی ایک شریف اور نافع ناس مخلوق کی فطرت اور انسانوں کے ساتھ اس کے تعلق کی متنازع تاریخ کے بارے کچھ بیان کریں گے۔ بابا بلے شاہ کا معنی خیز کلام۔ ذیل میں بابا بلے شاہ کا معروف پنجابی کلام نقل ہے جس کی اردو میں تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: راتیں جاگیں کریں عبادت، راتیں جاگن کتے تیتھوں اتے، بھونکنوں بند مول نہ ہوندے، جا رڑی تے ستے تیتھوں اتے، خصم اپنے دا در نہ چھڑ دے، بھاویں وجن جتے تیتھوں اتے، بلے شاہ کوئی رخت وہاج لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔ مشکل الفاظ کا مطلب ہے رڑی یعنی کھلا میدان، خصم مالک کو کہتے ہیں، اور رخت کا مطلب ہے سامان، وہاج خریدنا، یعنی کتے تجھ سے برتر ہیں، راتوں کو تو جاگتا ہے اور عبادتیں کرتا ہے، راتوں کو تو کتے بھی جاگتے ہیں، تجھ سے برتر ہیں، بھونکنے سے کبھی باز نہیں آتے، گندگی کے ڈھیر پر سو جاتے ہیں، تجھ سے برتر ہیں، چاہے جتنے بھی جوتے پڑیں اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتے، تجھ سے برتر ہیں۔ بھلے شاہ سفر کے لیے کوئی زیادہ سفر لے لے، ورنہ سمجھ کے کتے تجھ سے بازی لے گئے تجھ سے برتر ہو کر۔ یہاں ان ریاکار عبادت گزاروں کو بھی شرم دلائی گئی ہے جو اپنے رات کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں۔ بلے شاہ کو پڑھیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اخلاق سے عاری اور اپنے اعمال اپنی عبادتوں پر غور کریں تو یہی لگتا ہے کہ کتے بازی لے گئے، کتے ہم سے آگے، ہم سے اونچے، ہم سے اوپر، ہم سے برتر۔ تبھی تو اب جی چاہتا ہے کہ بلے شاہ کے اس شعر پر عمل کیا جائے: چل بھلیا ہن چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں منے، یعنی بلے شاہ چلو ادھر چلتے ہیں جہاں سب اندھے ہوں یا برابر ہوں، وہاں نہ کوئی ہماری ذات پوچھے اور نہ ہمیں ولی سمجھے۔ قرون اولیٰ کے ابتدائی عیسائیوں کا کتوں سے تعلق۔ آپ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اس قصے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ اصحاب کہف یا اصحاب رقیم کے نام سے معروف اور سورہ الکہف میں مذکور ہے کہ ایک کتے نے اصحاب کہف کی حفاظت کی۔ قرآن میں ہے کہ غار کے دھانے پر ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے دروازے کا راستہ روکے چوکنا بیٹھا رہتا تھا کہ کوئی خطرہ ہو تو انہیں اسے آگاہ کر دے۔ سورہ الکہف آیت 17-20۔ ہوا یوں تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو دین کے غالباً عیسائیت کے رہنما اصولوں پر معاشرے میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان کی سخت مخالفت ہوئی اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ایک بہت بڑے غار میں آ کر پناہ لی تاکہ وہاں اپنے مقصد کے حصول کے لیے تیاری کریں۔ اس کے لیے انہوں نے التجا کی کہ اے ہمارے پروردگار، تو ایسا انتظام کر دے کہ ہمیں تیری طرف سے سامان زندگی پہنچتا رہے، اور ہم نے جس بات کا ارادہ کیا ہے اسے کامیاب بنانے کے اسباب و ذرائع بھی میسر آ جائیں۔ چنانچہ اس غار میں کئی برس تک اس طرح رہے کہ وہ باہر کی دنیا سے منقطع رہے۔
تفسیر کبیر زیر تفسیر سورہ الکہف۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے ابتدائی عیسائیوں کے حالات، ان کا علاقہ جو رومی سلطنت کا دارالحکومت اٹلی ہے، اور اصحاب کہف کے ساتھ اور اس وقت کے مظلوم عیسائیوں کے ساتھ ہونے والے جبر کے درمیان کتوں کی وفاداری کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ یورپی اقوام خاص طور پر رومی سلطنت کے زیر سایہ علاقوں میں کتے رکھنے کا رواج کثرت سے ہوا، اور آج بھی ہم یہی نظارہ دیکھتے ہیں۔ راقم الحروف کو بھی اٹلی کی سیر کے دوران روم اور نیپلز شہروں میں موجود زیر زمین غاروں کے وسیع سلسلے دیکھنے اور ان کی تاریخ اکٹھی کرنے کا موقع ملا، جس کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ ابتدائی دور کے موحد عیسائی اس وقت کی مشرق رومی سلطنت کے مظالم سے بچنے کے لیے شہر سے باہر پہاڑوں میں موجود غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جہاں ان کے پالتو کتوں نے خوب وفاداری کے نمونے پیش کیے۔ یہ عیسائی میدانوں میں کھیتی باڑی کرتے، اور جب رومی سپاہی حملہ کرنے آتے تو اس کی خبر کتے پہلے ہی دے دیتے، جن سے ان کی جان بچ جاتی۔ نیز یہ کتے ان کے مویشیوں کی بھی حفاظت کرتے اور ساری رات غاروں کے سامنے بیٹھے رہتے اور دشمن کے حملے کی خبر بھونک بھونک کر دیتے۔ اس ساری تاریخ کا ذکر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے بھی اپنی ترجمۃ القرآن کلاس میں زیر تفسیر سورہ الکہف میں فرمایا، اور کہا کہ یہی وجہ ہے کہ یورپی اقوام کتوں کو شوق سے پالتی ہیں، مگر خود نہیں جانتے کہ ہمارے اجداد کتوں سے کیوں الفت رکھتے تھے۔ کتے پالنے کے تعلق میں اسلامی نقطہ نظر۔ قرآن کریم میں درج بالا واقعہ جو سورہ الکہف میں بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ کتے کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں حرمت اور ذبیح کے قوانین بیان کیے ہیں، اور اس کی اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور شکاری جانوروں میں سے بعض کو سدھاتے ہوئے جو تم تعلیم دیتے ہو تو یاد رکھو کہ تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، پس تم اس یعنی شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ یہاں شکار کے موقع پر کتے اور اس جیسے کسی دوسرے وحشی جانور کو استعمال کرتے ہوئے شکار کردہ جانور اور پرندے کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شکاری کتے تمہارے سدھائے ہوئے ہوتے ہیں جو تمہارے شکار میں سے نہیں کھاتے، یعنی سدھائے ہوئے کتے جن کی دیکھ بھال کی گئی ہو صاف ستھرے اور وفادار ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شکار کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ ایک طرح سے اسلامی ذبیح کے دائرے میں آتے ہیں اور حلال ہیں۔ دوسری جگہ سورہ الاعراف آیت 177 میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کی مثال اس کتے سے دیتا ہے جس کی طبیعت لالچی ہے، یعنی ہمیشہ خدا تعالیٰ کے خلاف شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جانوروں کی نگرانی کرنے والے یا شکاری یا کھیتی کی نگرانی کرنے والے کتے کے سوا کوئی دوسرا کتا پالے گا تو ہر روز اس کے ثواب میں سے ایک کی رات کم ہوگا۔ یہ حدیث سنن ترمذی سے لی گئی ہے۔ حدیث کی اصل منشا تو یہ ظاہر کرنا ہے کہ بلا ضرورت شرعی کتا پالنا اپنے اعمال کے اجر و ثواب کے ایک بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھونا ہے۔ جہاں تک اس سبب کا تعلق ہے کہ جو کتے پالنے کی وجہ سے ثواب اعمال میں کمی کی بنیاد ہے، تو اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔ چنانچہ بعض کے نزدیک اس کمی و نقصان کا سبب ملائکہ رحمت کا گھر میں نہ آنا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور بعض حضرات نے یہ سبب بیان کیا ہے کہ وہ شخص کتا پال کر دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ کمی و نقصان اس سبب سے ہے کہ جب گھر میں کتا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ ان برتنوں کے دھوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ مغربی میڈیا میں یہ اعتراض بھی اسلام کے اوپر کیا جاتا ہے کہ یہ جانوروں اور خصوصاً کتوں کے ساتھ نفرت انگیز تعلق کا حکم دیتا ہے، اور مسلمان اس لیے کتے نہیں پالتے وغیرہ وغیرہ، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ اسلام جانوروں خصوصاً کتوں سے کراہت کا اظہار کرتا ہے، بلکہ انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے متعلق بھی روایات ملتی ہیں۔
جیسے جنگوں، حج اور حرمت کے مہینوں کے دوران جانوروں کا شکار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو زخمی اور ضرورت مند جانور ہو اس کی مدد کرنے سے بہت ثواب اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ذیل میں یہ معروف حدیث نقل کی جاتی ہے جو اسلام کی جانوروں اور خصوصاً کتوں سے شفقت کے نتیجے میں بخشش کا وعدہ کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ کوئی کتا کسی کنویں کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جائے۔ اچانک بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے اسے دیکھ لیا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی عمل کی وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء۔ عربی لغت میں کلب اور قلب میں فرق۔ عربی میں کتے کو کلب کہتے ہیں۔ کلب ہر چیر پھاڑ کرنے والے جانور یعنی درندے کو کہا جاتا ہے۔ ویسے شیر کو بھی کلب کہتے ہیں۔ قلب کے معنی دل کے ہوتے ہیں، 2 نقطے والے کاف کے ساتھ۔ قلب کے بنیادی معنی ہیں الٹنا پلٹنا۔ چونکہ انسان کا دل کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا بلکہ لمحہ بلمحہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ چونکہ عقل و بصیرت کا کام یہ ہے کہ وہ اشیاء اور اس کے خواص پر غور کر کے دیکھے اور پھر کسی صحیح نتیجے پر پہنچے، اس لیے عقل کو بھی قلب کہہ دیتے ہیں۔ فارسی ادب میں کتے کی فطرت کا احوال۔ فارسی میں کتے کو سگ کہتے ہیں، جس کے معنی مختلف لغات میں اس طرح لکھے ہیں: رذیل آدمی، بد کردار و بد اتوار۔ گو کہ راکم ان معنی سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ القابات کتے کو مسلمان ممالک خصوصاً جنوبی ایشیا کے ممالک کے لوگوں کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان ممالک میں آوارہ کتے کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اور انسان کی طرف سے مسلسل صرف نظر کیے جانے سے کتوں کی عادات بعض دفعہ وحشیانہ سی ہو گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر کتا اتنا ہی بد اخلاق اور بد کردار ہوتا تو فارسی اور اردو ادب میں سگِ لیلا کی اتنی تعریفیں مذکور نہ ہوتیں۔ چنانچہ مولانا جلال الدین رومی ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں، مجنوں ایک کتے کی بلائیں لیتا تھا، اس کو پیار کرتا تھا اور اس کے آگے بچھا جاتا تھا، جس طرح حاجی کعبے کے گرد سچی نیت سے طواف کرتا ہے، اسی طرح مجنوں اس کتے کے گرد پھر کر صدقے قربان ہو رہا تھا۔ کسی بازاری نے دیکھ کر آواز دی کہ اے دیوانے، یہ کیا پکھنڈ تو نے بنا رکھا ہے؟ کتے کا بچہ ہمیشہ غلاظت کھاتا ہے اور اپنے چوتڑوں کو اپنی ہی زبان سے چاٹا کرتا ہے۔ اسی طرح کتے کے بہت سے عیب اس نے گنوائے کیونکہ عیب دیکھنے والا عیب کی بھنک بھی نہیں پاتا۔ مجنوں نے کہا کہ تو ظاہری صورت کا دیکھنے والا ہے، ذرا گہرائی میں اتر اور میری آنکھوں سے اسے دیکھ کہ میرے مالک کی محبت میں گرفتار ہے، یعنی کوچہ لیلا کا نگہبان ہے۔ ذرا اس کی ہمت اور اس کے انتخاب پر غور کر کہ اس نے کس مقام کو پسند کیا ہے۔ وہ جگہ جو میرے دل کا چین ہے، یہ اس جگہ کا مبارک کتا ہے، وہ میرا ہمدرد اور ہم جنس ہے۔ جو کتا لیلا کے کوچے میں رہ گیا، اس کے پاؤں کی خاک بڑے بڑے شیروں سے بھی افضل ہے۔ میں شیر کو اس کے بال برابر بھی نہیں سمجھتا۔ حکایات رومی، حصہ اول، مطبع انجمن ترقی اردو ہند، صفحہ 111۔ اس لیے اگر صورت سے نظر اٹھا لو اور معنی میں پہنچ جاؤ تو وہاں جنت ہی جنت ہے۔ کتوں کی سونگھنے کی زبردست حس۔ کتے کی سونگھنے کی حس بنسبت انسان کے 10,000 سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کتے بو کے ذریعے اپنی دنیا کا تجربہ کرتے ہیں اور ان کی خوشبو سونگھنے کی انتہائی حساس صلاحیتیں منشیات، دھماکہ خیز مواد اور بیماریوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جن میں بعض کینسر، ذیابیطس اور یہاں تک کہ کووڈ کے مرض کا بھی پتہ لگایا گیا ہے۔ ایک حالیہ سائنسی تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کتے اپنے مالک کی سانس سونگھ کر ذہنی تناؤ کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ کتے کی آنکھوں میں جذبات کا اظہار۔ جب ایک کتا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سبب وہ ارتقائی عمل ہے جس سے گزر کر اس نے انسانوں کا دل موہ لینے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔
اس تحقیق کے مطابق آنکھوں کے ذریعے بچوں جیسے تاثرات پیدا کرنے کی صلاحیت نے کتوں کو انسانوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے میں مدد کی ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق ارتقائی عمل نے کتوں میں ایسی پلکیں بنانے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے جس کے ذریعے وہ انسانوں جیسے تاثرات پیدا کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ کتوں پر تازہ تحقیق کے شریک مصنف ڈاکٹر جولین کمنسکی کے مطابق جب کتے حرکت کرتے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ماضی میں ہونے والی ریسرچ کے مطابق کتے اپنے تاثرات کے ذریعے انسانوں کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن برطانیہ اور امریکہ میں ہونے والی اس تازہ تحقیق کے مطابق اس کی وجہ اعضائے بدن کا وہ ارتقاء ہے جس نے کتوں کو اپنی آنکھوں سے ننھے بچوں جیسے تاثرات پیدا کرنے کے قابل بنایا ہے۔ تحقیق کاروں نے پتہ چلایا ہے کہ کتوں کی آنکھوں کے اندرونی پٹھوں نے ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے ایسی صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں میں ایسے تاثرات پیدا کر سکتے ہیں جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ برطانیہ میں ہزاروں لوگ اپنے پالتو جانوروں کو چھوڑنے پر کیوں مجبور؟ برطانیہ میں جانوروں کی فلاح و بہبود کی ایک خیراتی تنظیم کا کہنا ہے کہ اسے ہزاروں لوگوں کی جانب سے کالیں موصول ہوئی ہیں جو اپنے پالتو جانور چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی سب سے بڑی جانوروں کی فلاح و بہبود کی تنظیم SPCA نے کہا کہ 2021 کے بعد سے ایک سال میں ایسی درخواستوں کی سالانہ تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ خیراتی ادارے نے کہا کہ اس کی ایک وجہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اخراجات زندگی میں بے پناہ اضافہ ہے۔ تنظیم کی ہیلپ لائن پر زیادہ تر کال کرنے والے مالی مسائل اور گیس و بجلی کے بلوں میں اضافے کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ انتخاب کرنا پڑ رہا ہے کہ یا تو وہ خود اپنا پیٹ پالیں یا پھر اپنے پالتو جانور کا۔ ان درخواستوں میں 2021 میں کتوں کو چھوڑنے کی 549 درخواستیں اب بڑھ کر 2022 میں 1429 ہو گئی ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔